السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست علی دا پیک YTC کی طرف سے، اور آج ہمارے پاس کتاب ہے فضائل اعمال۔ فضائل اعمال میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد کرتے ہیں پھر تھوڑی سی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، بعض روایت میں 70 آئی ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے، اور سب سے کم درجہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز، اینٹ، لکڑی، کانٹے وغیرہ ہٹا دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، بعض روایت میں 70 آئی ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے، اور سب سے کم درجہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز، اینٹ، لکڑی، کانٹے وغیرہ کا ہٹا دینا ہے۔ میرے دوستو، یہ فضائل اعمال میں سے چھوٹی سی ایک میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو پڑھ کے سنایا۔ میرے دوستو، ہر چیز ہمارے فائدے کے لیے، ہر چیز ہمارے فائدے کے لیے، ہر چیز میں ہمارا فائدہ۔ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت پیار کرتے تھے۔ قیامت والے دن جب نفس و نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص، ہر نبی، ہر انسان جو ہے وہ نفس و نفسی اپنے اس میں لگا ہوگا کہ میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں، لیکن اس وقت بھی ایک طرف سے آواز آئے گی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اس ٹائم بھی جو اپنی امت کو یاد کر رہے ہوں گے وہ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ میرے دوستو، زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے بھی صرف تین چیزوں کے بارے میں بتایا کہ یہ چیزیں مت چھوڑنا۔ ایک نماز مت چھوڑنا، ایک لا حول ولا قوت کی تسبیح مت چھوڑنا، اور ایک اپنے ماتحت کے ساتھ نرم رویہ رکھنا، اچھا سلوک رکھنا۔ میرے دوستو، آ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ بلا رہا ہے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ میرے دوستو، اتنا پیار کرتے ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے احکامات ہم سے نہیں مانے جاتے۔ وہ جو ہمیں بتا کے گئے راستہ، اس پہ ہم سے نہیں چلا جاتا، وہ راستہ ہمیں مشکل لگتا ہے۔ میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، دیکھنے کے اندر وہ شیطان ہمیں مشکل دکھاتا ہے، لیکن وہ راستہ آسانی کا راستہ ہے، وہ راستہ کامیابیوں کا راستہ ہے۔ میرے دوستو، آ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ بلا رہا ہے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ میرے دوستو، یہ سانسیں چل رہی ہیں، سب کچھ جان بھی ہے اور طاقت بھی ہے۔ آ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ بلا رہا ہے۔ نماز میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، آ جاؤ نماز کی طرف۔ اس سے بڑھ کے اور کیا میں دلیل آپ کو دوں کہ اللہ کے گھر سے حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کی آوازیں آتی ہے۔ اللہ کا مؤذن دن میں 5 دفعہ ہمیں بلاتا ہے۔ میرے دوستو، ہم ایک دفعہ بھی نہیں جاتے۔ میرے دوستو، اگلے دن وہ پھر ہمیں بلاتا ہے۔ میرے دوستو، یہی بات میں آپ سے کرتا رہوں گا، چاہے آپ کو اچھی لگے یا چاہے بری لگے۔ آ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ بلا رہا ہے۔ دن میں 5 دفعہ اللہ کے گھر سے ہمیں بلاوا آتا ہے اور ہم نہیں جاتے۔ پھر اس کے بعد ہم اس کی رحمت کا، اور وہ ہم غفور و رحیم ہے، ہمیں بخش دے گا، اس کا ہم رکھتے ہیں جی، وہ ہمیں بخش دے گا۔ میرے دوستو، جب ہم اس کے احکامات ماننے سے انکار ہے تو پھر وہ کیسے ہمیں بخشے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ نماز فرض ہوئی ہے، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن ہم دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو ہم کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں؟ میرے دوستو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے خارج ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم راستہ جو ہے وہ بدل چکے ہیں اور غلط راستے پہ جا چکے ہیں۔ میرے دوستو، ہم خارج ہو چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے۔ میرے دوستو، سوچنے کی اور فکر کی ضرورت ہے۔ آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ اللہ کی طرف، سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کی طرف چلیں۔ میرے دوستو، کسی کے پیچھے، کسی فرقے کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک کا کلام موجود ہے، آپ کلام پاک پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اللہ پاک نے کلام پاک کے اندر سب کچھ بتا دیا ہے کہ میں نے تمہیں کس کس نعمتوں سے نوازا ہے، اور کیا کیا حکم تمہارے لیے اللہ پاک نے بتائے ہیں کہ تم ایسے کرو، تم یہ کرو، میں نے تمہیں یہ دیا۔ کلام پاک کے اندر اللہ پاک نے سب کچھ فرما دیا ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں تفسیر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ عربی کے اندر تو ہم کلام پاک پڑھ لیتے ہیں، اگر ہمیں آپ کو عربی نہیں پڑھنی آتی تو کم سے کم اردو تو پڑھنی آتی ہے۔ ہم اردو کے اندر کلام پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ سکتے ہیں، اور ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ پاک ہمیں کیا فرما رہے ہیں، اللہ پاک کے احکامات کیا ہیں۔ میرے دوستو، آ جاؤ نماز کی طرف، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس سے پہلے آپ کی اور میری نماز پڑھا دی جائے۔ ابھی وقت ہے، آ جاؤ نماز کی طرف۔ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے دینے کے لیے آپ کو کہ نماز کے لیے میں آپ کو دلیل دوں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا دلیل ہوگی کہ اللہ کے گھر سے 5 ٹائم آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح۔
آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ اللہ کی طرف، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ. صبح یہ بھی آوازیں ہمیں آتی ہیں میرے دوستو، ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. میرے دوستو کس شکل سے کیا چہرہ لے کے ہم جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اللہ کے حضور ہم کیسے پیش ہوں گے کہ ہم اللہ کے احکامات ماننے سے انکار کر رہے ہیں. اللہ پاک نے کلام پاک ہمیں دیا ہے، اور وہ کلام پاک جو ہے وہ ریک کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر گرد و غبار ہے. میرے دوستو اپنے بستر صاف کرتے ہیں، اپنی الماریاں صاف کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک کو ہم نہیں دیکھتے. وہ ویسے ہی ایک گھر کے کونے میں رکھا ہوا ہے برکت کے لیے، بس برکت کے نام پہ وہ رکھا ہوا ہے. میرے دوستو اللہ کا کلام ہے، اللہ پاک خود فرما رہا ہے اس کے اندر، اللہ پاک خود کلام کر رہا ہے آپ سے. ایک بار قرآن پاک کو اٹھا کے پڑھو تو صحیح، ایک بار کلام پاک کو سمجھو تو صحیح. اگر ہم کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ پاک خود دھیان لگا کے کلام پاک کی تلاوت مسلمان کی سنتا ہے. میرے دوستو آ جاؤ اللہ کی طرف، اس سے بڑھ کے اور کیا پیار کرے گا اللہ پاک کہ خود آپ کی کلام پاک کی تلاوت دھیان لگا کے اللہ پاک سنتا ہے. میرے دوستو ہر چیز سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. میرے دوستو آ جاؤ اللہ کی طرف، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. چھوڑ دو گمراہی کے راستے، یہ گمراہ کرنے والے راستے چھوڑ دو. یہ موبائلوں پہ بیٹھنا، کمپیوٹر پہ بیٹھنا، ہوٹلوں پہ بیٹھنا چھوڑ دو. آ جاؤ اللہ کی طرف. 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں ایک نماز ادا کرنے کے لیے. میرے دوستو آ جاؤ اللہ کی طرف. کتنا سکون ملتا ہے نماز ادا کر کے. آ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ بلا رہا ہے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. میرے دوستو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اور اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے بھی ہدایت دے اور سیدھے رستے پہ لگائے، اور مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. اپنے بھائی کو اجازت دیجیے اگلی ویڈیو کے لیے. اللہ حافظ.